اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. کتاب خانقہ نظام، تصنیف حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز. اس کی قسط نمبر 47 آج میرے یوٹیوب چینل ٹرو پیٹریٹ پر اپلوڈ ہو جائے گی. اس کی تمام اقساط آپ میرے یوٹیوب چینل ٹرو پیٹریٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام بھی میرے یوٹیوب چینل پر مکمل اپلوڈڈ ہے. اور اسی طرح انتا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے یوٹیوب چینل ٹرو پیٹریٹ پر مکمل اپلوڈڈ ہے. اور اسی طرح تذکرہ انوار صابری بھی میرے یوٹیوب چینل پر اپلوڈڈ ہے. تو قسط نمبر 47 صفحہ نمبر 201 سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پرہان پہن کر وہ اس وادی میں داخل ہوتا، آخر دم تک کبھی نہ بدلتا. وہی کلی وہی جلی وہی کلی، وہی کلی وہی جلی وہی کلی. تیرے انداز فقیرانہ اور راہبانہ لیکن دل برانہ. تیرے انداز فقیرانہ راہبانہ لیکن دل برانہ. حقیقتاً جہاں بانی کی تمام ادائیں گدڑی میں پنہا. جہاں بان ہوتا مگر جہان نہ رکھتا. جہاں بانی کی تمام صلاحیتیں جہان پہ قربان کر دیتا. جب وہ جہاں بان طریقت کے میدان میں اترتا، اللہ اللہ نفس کی دھجیاں اڑا دیتا. کسی بھی معاملے میں کبھی نہ شرماتا، جس طرح بھی اسے کرنا ہوتا کر کے رہتا. اللہ نے اپنے بندوں کو رنگا رنگ کے درجات مرحمت فرمائے ہوتے ہیں. یقیناً ہم وہ نہیں. ہم نے اپنی نسبت کی ناموس اور منصب کے اکرام کی دھجیاں اڑا دی. لذت و راحت و زینت و شہرت نے ہمارا خانہ طریقت خراب کر دیا. ناپسندیدہ حرکات سے گریز کر اور باز آ. جس دنیا کو تو مردار کہتا ہے، اسی کی جستجو میں مارے مارے پھرتا ہے. دنیا پوری طرح دین میں موجود رہتی ہے، ہر حال میں ہر وقت ہر جگہ موجود. اگر تیرے دین سے دنیا دور کر دی جائے، میدان چھوڑ کر چلا جائے. دنیا کو بہتر بنانے کے لیے دینی کام کرتے ہیں. اگر صرف دین مقصود ہوتا، دین اپنے مخفی خزانے کھول دیتا. لبادہ ہم نے اڑا ہی نہیں، لبادہ کی گدڑی میں لال ہوتا ہے. مال ہم رکھتے ہیں نہیں مگر گدلا، اور گدلے میں کثافت ہوتی ہے. سراسر کثافت لطافت کا نام تک نہیں ہوتا. مال سے پاک ہو کر آ، کسی کو بھی کسی سے محبت نہیں. مال سے ہے اور مال ہی کی بدولت جملہ فتنات پیدا ہوتے ہیں. مال ہی دنیا کا اصل فتنہ ہے. مراتب اثار پہ موقوف ہوتے ہیں، نام و نمود پہ نہیں. مال ہی دنیا کا اصل فتنہ ہے، مراتب اثار پہ موقوف ہوتے ہیں، نام و نمود پہ نہیں. اثار جمع کی ضد. دنیا مطلب پرست ہے، خدا پرست نہیں. نہ دین پرست نہ خدا پرست، مفاد پرست. کوئی کسی کا بھی طالب نہیں، دنیا ہی کا طالب ہے، اور دنیا دین کی ضد ہے. جملہ علوم و فنون کا حاصل اگر دین نہیں تو کچھ بھی نہیں. دین اگر ملون و مردار سے پاک نہیں، دنیا ہے. دیندار ہی دین سے نفرت پھیلانے کا موجب. قرآن کریم اور سنت مطہرہ کا دائی خود ممنوعات کا مرتکب. قرآن کریم اور سنت مطہرہ کا دائی خود ممنوعات کا مرتکب ہو جاتا ہے. ایک ایک بات کو سن، ایک ایک چیز کو دیکھ، خود ہی بتا یہ ملعون نہیں تو کیا ہے.
مردار نہیں تو کیا ہے، ان سے دور رہنا اور باز رہنا عین اسلام ہے۔ کون کہتا ہے یہ رہبانیت ہے، اسلام کی روح کو گرمانے کی دھونی ہے۔ یہی تپش زندگی کی حرکت اور اسی میں عین برکت۔ توند پھولے نہ پھولے، توند پھولے نہ پھولے، رت ہو نہ ہو، جوش کبھی کم نہ ہو۔ آنے والوں جلد آؤ، کرنے والوں جلد کرو۔ تلقین دلوں کو لبھانے اور عمل جوش کو گرمانے کی واحد سبیل۔ تلقین عمل کی محتاج ہے، جب تک عمل جوش میں نہیں آتا ناکام رہتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، تلقین نے وحشی جانوروں کو رام کر کے کرتب پہ آمادہ کیا۔ انسان خود سر ہے، بلائی و برائی کا عارف ہونے کے باوجود برائی سے باز نہیں رہتا۔ تبلیغ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تلقین ہے، اس پہ ہمیں دسترس نہیں۔ دین کا حاصل ملون و مردار سے اجتناب، تو خود باز نہیں رہتا، کسی اور کو کیوں کر باز رہنے کی تلقین کر سکتا ہے۔ قول بے عمل، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بلا دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ تلقین کے پاس اگر نمونہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دین کا مبلغ خود باز نہیں رہتا، کسی اور کو کیا تلقین کر سکتا ہے؟ آپ مبلغ ہیں، ماشاء اللہ، آئیے آئیے، اہلاً و سہلاً، کیا خوب ملاقات ہوئی۔ ہائے ہائے حضرات، ایسی ایسی باتیں کرنا اور کہنا ہمیں قطعی زیب نہیں دیتا۔ مبلغ تو مکروہات و واہیات و منیحات سے بیزار ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، تبلیغ کے نام کو بدنام مت کیا کرو، ایسے مت کہا کرو، ایسے مت کیا کرو، ایسا کرنے والوں کی طرف دیکھا مت کرو، سنا مت کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرو۔ امید ہے اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور ہم سب کو بخش دے۔ دین کا حاصل ملون و مردار سے اجتناب، اگر یہ نہیں گویا کچھ بھی نہیں۔ کسی نے بھی ملون و مردار سے کبھی اجتناب نہیں کیا، ہم تنو من انہی کے حصول میں سرگرداں، ہم تنو من انہی کے حصول میں سرگرداں۔ ہر کوئی جانتا ہے لیکن کسی نے بھی ان کی کبھی مخالفت نہیں کی۔ کیا کسی کی تبلیغ، کیا اس کا حاصل؟ علم گوناگوں لا منتہا، کسی علم پہ عمل کر، سالہ سال گزر گئے، ابھی تک کوئی بھی کسی عمل کا پابند نہیں۔ کسی نے بھی کوئی برائی قطعاً ترک نہیں کی، نہ ہی کوئی کسی نیکی پہ کاربند، افسوس نہیں تو کیا ہے؟ طالبان طریقت کے لیے کوئی وہ ذکر بتاؤ جو تیرے جسم الوجود میں جاری ہو اور جس کا تو نے کبھی ناغہ نہ کیا ہو۔ کوئی وہ برائی بتاؤ جو تم کبھی نہیں کرتے، کوئی وہ نیکی بتاؤ جو تم ہمیشہ کرتے ہو۔ یہ تینوں چیزیں انسانی زندگی کی منزل ہیں، ماشاءاللہ۔ قابل تعریف تو کوئی بات ہے ہی نہیں، کیا بتائیں اور کیسے بتائیں؟ ہم میں سے کسی کو بھی ابھی تک ملون و مردار سے نجات نہیں۔ جب تک کوئی ملون و مردار سے پاک نہیں ہوتا، کسی عنایت کی کیا امید رکھ سکتا ہے؟ اگر پاک ہوتے علم و حکمت
اور عشق و رقت کے دفتر کھل جاتے، سارا دن چکنی چپڑی باتیں سن سن کر مست ہو رہے ہیں، دین کی اصل، دین کی روح ملنوں